अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हम जी स्टार्ट करते हैं अपना 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4, बाब नंबर 4, और इसकी पहली मिशक हम स्टार्ट करेंगे, मिशक नंबर 4.1। अच्छा, ये जो चौथा चैप्टर है ना, ये सारा चैप्टर मुतालिक है तजज़ी के मुतालिक। तजज़ी इंग्लिश में इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, उर्दू में इसको तजज़ी कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इस तजज़ी की तारीफ समझा दूँ, उसके बाद फिर अपने सवालों की तरफ चलते हैं। तो तजज़ी के बारे में हम पढ़ते हैं कि तजज़ी क्या है। मिसाल के तौर पे मैं देखूँ, आपको एक बात समझाऊँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक हिस्सा है 12। अब ये जो 12 है ना, इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको 8 जमा 4 लिखें, ये भी 12 हो जाता है। इसको हम 14 - 2 लिखें, ये भी 12 हो जाता है। इसको हम 6 ज़रब 2 लिखें, ये भी 12 हो जाता है। इसको हम 3 ज़रब 4 लिखें, ये भी 12 हो जाता है। और 3 - 4 = 12, 6 - 2 = 12, 8 जमा 4 = 12। मतलब इस 12 को लिखने के कई तरीके। अब देखें ना, जमा और मनफी में आप जितने तरीके मर्जी है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रब है ना, इसमें 6 ज़रब 2 लिख दिया, 3 ज़रब 4 लिख दिया, फिर 12 ज़रब 1 लिख दिया। इसके अलावा कोई मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है जो पहाड़ा इस पे 12 पे पूरा जा सके और हम इस तरीके से ज़रब से लिख सकें। तो ये असल रकम कौन थी? 12। ये इसके हमने टुकड़े करके लिख दिए, अज्जा बना दिए। ये हैं इसके अज्जा, किसके? 12 के। इसका एक जुज़ 8 है, दूसरा जुज़ 4 है। 14 - 2 ये भी इसके अज्जा है, ये भी है। अच्छा, ये जो अज्जा लिखे हो, इनको कहते हैं हम, ये हैं इसके जमी अज्जा। कौन से? जमी। और ये हैं इसके ज़रबी अज्जा, किस? यानी 12 के अज्जाए ज़रबी, ज़रबी अज्जा, इसके टुकड़े 12 के। कौन से? ज़रबी अज्जा। अब किसी भी अदद को, अब क्योंकि हम ये चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये अलजबरा के मुताबिक मुतल्लिक है, तो इसके लिए हम अलजबरी इसकी तजज़ी की तारीफ यूँ करेंगे कि किसी अलजबरी जुमले को किसी, मैं तारीफ लिख देता हूँ इधर, ये आपने याद कर लेनी है। किसी अलजबरी जुमला को उसके अज्जाए ज़रबी की शक्ल में लिखना तजज़ी कहलाता है। अज्जाए ज़रबी की शक्ल में लिखना तजज़ी कहलाता है। तो ये होगी तजज़ी की तारीफ। तो अब हम अपनी मशक शुरू करते हैं, मशक नंबर 4.1। तो 4.1 का जो पहला सवाल है, उस सवाल में उसने स्टेटमेंट दी हुई है कि मुश्तरक जुज़्व ज़रबी की शनाख्त करके तजज़ी करें। मुश्तरक जुज़्व ज़रबी का मतलब क्या होता है? ये हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं और अब भी इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मुश्तरक जुज़्व ज़रबी, जिसको हम कहते हैं कि हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। तो कॉमन का जो कंसेप्ट है ना हमारे दिमाग में, या मैंने जो हमें टीचर्स ने छोटी क्लासों में पढ़ाया, वो ये है। फ़र्ज़ करें, देखें आपके पास है 3x - 7x, ऐसे कोई रकम है आपके पास। तो कॉमन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ या ऐसी रकम जो इस पहली रकम के अंदर भी हो और इस दूसरी रकम, जैसे x है ना, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो हम कहते हैं कि x इसमें से कॉमन ले लें, तो अंदर आपके पास बच जाएगा 3। x तो बाहर चला गया, 3 बच गया, और मनफी का बच गया 7। इसको हम कहते हैं कि ये हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। अब मैं एक चलो, जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए भी एक कंसेप्ट इस जगह पे क्लियर कर देता हूँ कि असल में ये जो कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता कि x को हमने इसमें से बाहर निकाल लिया, बाहर नहीं निकालते, बल्कि हकीकत ये होती है आपके पास है 3x मनफी का 7x, ये वही रकम है। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि ये जो भी आपके पास पूरी रकम थी 3x मनफी 7x, इस पूरी रकम को हमने ज़रब भी दे दी x से, और इस पूरी रकम को हमने तकसीम भी कर दिया x से। जिस चीज़ से ज़रब दें उसी चीज़ से तकसीम करें तो हमारी रकम पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर वही 3x मनफी 7x अपनी जगह पे बच जाएगा।
تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایکس ہم نے ضرب کر دیا اور ایکس کو ہم نے تقسیم کر دیا. اب یہ جو ایکس ہم نے تقسیم کیا ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ تقسیم ہو جائے گا کس پہ؟ 3x منفی 7x بٹا ایکس ایسے. یعنی یہ جو ایکس تھا اس کو ہم نے علیحدہ لکھ لیا اور یہ ایکس اس پہ تقسیم کر دیا. اب یہ جو تقسیم ہو رہا ہے نیچے والا بٹے کے نیچے جو ایکس ہے 3x پہ تقسیم ہو رہا ہے منفی 7x دونوں پہ تقسیم ہو رہا ہے. تو ہم اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں 3x بٹا ایکس. یعنی اس پہ بھی ایکس تقسیم ہوگا منفی 7x بٹا ایکس, اس پہ بھی ایکس تقسیم ہوگا. تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے ایکس سے ایکس کینسل ہو جاتا ہے, یہ آپ کے پاس بچ جائے گا صرف 3 اور ایکس سے ایکس کینسل ہوگا تو یہ آپ کے پاس بچ جائے گا صرف 7. تو یہ ایکس وہ ہے جو جس سے ہم نے ضرب دی تھی. مطلب اصل جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا کامن لینے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے ضرب دی اسی چیز سے تقسیم کیا. لیکن اس کو ہم شارٹ کٹ طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے ایکس کو کامن لیا جی, تو ہم اس کو شارٹ کٹ میں کیا کہہ دیتے ہیں, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی 3x منفی 7x تھا تو x ہم نے باہر نکال لیا, اس جگہ پہ 3 بچ گیا اور اس جگہ پہ 7 بچ گیا. یہ ہمارا ایک اپنا شارٹ کٹ طریقہ ہے. لیکن حقیقت جو ہوتی ہے کامن لینے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے ضرب دی اسی چیز سے تقسیم کیا. اب دیکھیں اتنا لمبا پروسیس کرنے کے بعد آپ کے پاس پھر بھی لاسٹ پہ آنسر تو وہی آیا نا, تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں جسٹ جس چیز کو کامن لینا اسی کو باہر نکال لیتے ہیں اور جو چیز بچ گئی وہ. اب دیکھیں ایک اور اسی میں کمزور بچوں کے لیے بھی یہ سارے یہ بہرحال وہ بچے جن بچوں کو میتھ اچھی ہے ان کی کنسیپٹ کے لیے میں نے اس چیز کا اضافہ کر دیا. تو اب دیکھیں فرض کریں آپ کے پاس ایسے آ جاتے ہیں. اس میں دیکھیں نا 3x تھا, یہ منفی کا 7x تھا, تو اس کے ساتھ ہندسہ کون سا تھا 3, اس کے ساتھ تھا منفی کا 7. تو ہندسوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کامن تھی, کیونکہ اس پہ کوئی ایسا پہاڑا نہیں جو اس پہ بھی جائے اور اس پہ بھی جائے. آپ کے پاس سوال اس طریقے سے آ جاتا ہے 4x y اور اس کے ساتھ آ جاتے ہیں منفی کا 12x کی طاقت 2. اچھا اب ان میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کامن کیسے لیتے. کامن لینے کا مطلب جس چیز سے ضرب دی اسی چیز سے تقسیم کی. اب کون سا ہندسہ ہے جو 4 پہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے اور کون سا ہندسہ ہے جو 12 پہ بھی تقسیم ہوتا ہے؟ تو ایسا پہاڑا جو اس پہ بھی جائے, اس میں جیسے 4 ہے, 4 کا پہاڑا 4 پہ بھی جاتا ہے اور 4 کا پہاڑا 12 پہ بھی جاتا ہے, تو 4 ہم کامن لے لیں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ تو ہندسوں میں سے کامن آ گئی, اس میں ہندسوں میں کامن کوئی نہیں تھا تو ہم نے صرف ایکس ہی کامن لیا تھا, کوئی ہندسہ کامن نہیں آیا تھا. اس میں ہندسہ کامن آ گیا کون سا 4, 4 کا پہاڑا 4 پہ بھی جائے گا 12 پہ بھی جائے گا. اور اس کے بعد دیکھیں اس میں ایکس موجود ہے, اس میں بھی ایکس موجود ہے, تو ایکس کو بھی ہم کامن لے سکتے. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایکس کو کامن لیں گے تو اس میں تو ایکس کی طاقت ہے 1, اس میں ایکس کی طاقتیں ہیں 2, تو ہم کتنے ایکس کامن لیں گے؟ کیا ایکس کی طاقت 2 کامن لیں گے یا ایکس کی طاقت 1 کامن لیں گے؟ تو دیکھیں فرض کریں آپ 2 بچے ہیں, ایک بچے کا نام میں مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں, ایک بچے کا نام اسلم, دوسرے بچے کا نام اکرم. اسلم کے پاس 20 روپے موجود ہے, اکرم کے پاس 10 روپے موجود ہے. اب میں ان دونوں بچوں سے سوال کرتا ہوں کہ بچے ایسے کریں, آپ دونوں بچے مجھے کچھ پیسے دیں اور کتنے دیں؟ جتنے اسلم پیسے دے گا اکرم بھی اتنے ہی پیسے دے, دونوں برابر دیں. یہ شرط نہیں ہے کہ 10 دیں 20 دیں 50 دیں. اب شرط کیا ہے کہ دونوں مجھے برابر برابر پیسے دیں گے. اب برابر پیسے دیں, اسلم کے پاس تو 20 ہیں, یہ 20 دینا چاہے تو 20 دے سکتا ہے, لیکن اکرم کے پاس کیونکہ 20 نہیں ہے تو وہ 20 نہیں دے پائے گا. اس لیے وہ کریں گے کیا کہ اکرم 10 روپے دے گا اور اسلم اپنے 20 میں سے 10 روپے مجھے دے دے گا, تو 10 اس کے پاس بچ جائیں گے کیونکہ اس کے پاس اضافی موجود ہے. اسی طرح اب اس میں دیکھیں تو یہ 4xy ہے اور یہ 12x². چلو 4 تو کامن آ گیا. اب اس میں x, اس رقم کے پاس x 1 ہے اور اس رقم کے پاس x کی طاقت ہے 2, تو 1x تو ہم کامن لے سکتے ہیں. اس میں سے بھی اگر ہم ایسا کہیں کہ x کی طاقت 2 کامن لیں تو x کی طاقت 2 اس میں تو موجود ہے لیکن اس میں نہیں ہے, تو x کی طاقت 2 کو ہم کامن نہیں لے سکتے. ہاں اگر ایسے ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے x کی طاقت 2 اور اس میں آ جاتا ہے x کی طاقت 3. اب دیکھیں اس میں x کی طاقت 2 ہے, اس میں x کی طاقت 3 ہے, تو اب بھی ہم x کی طاقت 2 اب کامن لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس بھی 2 موجود ہے, اس کے پاس کیونکہ 3 ہے تو یہ 3 میں سے 2 ہمیں باہر دے سکتے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں 4 کامن آ گیا, x کی طاقت 2 یہ بھی کامن آ گیا. اب y, اس کے پاس تو y موجود ہے لیکن اس کے پاس y نہیں ہے, لہٰذا y کامن نہیں آ سکتا, تو یہ 4x² کامن آ جائے گا. تو اب اندر دیکھیں تو کیا بچا, 4 پہ 4 تقسیم کیا تو 4 پہ 4 کا پہاڑا جائے گا. ایک دفعہ 1 لکھیں یا نہ لکھیں کچھ نہیں ہوتا. x کی طاقت 2 تھی جو باہر آ گئی, y کی 1 کی طاقت تھی جو بچ جائے گی اندر, تو اس جگہ پہ بچ گیا صرف y. اب یہ مائنس ہے تو یہ آ گیا -12,
4 کیونکہ ہم نے کامن لیا، 4 کا پہاڑا 12 پہ جائے گا، 3 دفعہ ایکس کی طاقت 3 تھی، ایکس کی طاقت 2 تو باہر آ گئی، 1 ایکس اندر بچ جائے گا، ایکس کی طاقت 1 اور اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بچے گی، تو وائی منفی 3 ایکس. اس طریقے سے یہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اس مشق کے سوال نمبر 1 کی طرف.